لاہور کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں یوں کہہ لیں کہ چوہے بلی کا کھیل دیکھنے کو ملے گا۔ منیف فاروق صاحب نے بھی جوائن کر لیا، شیف شاہین صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق صاحب، تجزیہ آپ کا بڑا نیوٹرل ہوتا ہے سر، لیکن یہاں پہ میں چاہوں گا آپ اپنا دل کھول کے تجزیہ دیجئے۔ لائٹیں بند کر دیتے ہیں، سپیکر بند کر دیتے ہیں، کنٹینر پہ چڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جلسہ ختم کرو۔ یہ کیا ہونا چاہیے سر؟ یہ حکمت عملی ہے کیا؟ کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو سر؟ دیکھیے، میرے خیال میں کوئی بھی جلسہ تھوڑی بہت تو اس کے اندر فلیکسیبلٹی گورنمنٹ کو دکھانی چاہیے، لیکن ایشو یہ ہے کہ یا تو تحریک انصاف کے منتظمین کو اس بات پر نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو 3 سے 6 بجے کا وقت ہے یہ نہیں 6 سے 9 کیا جائے یا 5 سے 9 کیا جائے۔ جب کل باقاعدہ طور پر پنجاب حکومت سے نیگوشیٹ کیا اور ٹائم پہلے شاید 3 سے 5 تھا یا 2 سے 5 تھا، اس کو نیگوشیٹ کر کے 3 سے 6 کروایا گیا، تو پھر کل ہی انہیں کہنا چاہیے تھا کہ 3 بجے تک لوگ نہیں پہنچ پائیں گے یا خیبر پختونخوا سے لوگ نہیں آ پائیں گے۔ تو میرے خیال میں پھر یہ تو ذمہ داری جہاں حکومت کو چلے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو زیادہ فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے، لیکن حکومت نے تو کل NOC جاری کیا اور اس کے ساتھ شرائط بھی رکھی۔ شرائط پوری ہونا تو چلے بات کی بات ہے، ٹائم تو پتا تھا سب کو کس پر سٹارٹ ہونا چاہیے اور کس پر ختم کرنا ہے۔ اب اگر تحریک انصاف کی قیادت یا لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جلسہ آگے چلے تو پھر ان کو وقت پر پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے ٹائم ایگری کیا ہوا تھا گورنمنٹ سے۔ جلسہ شروع ہو جائے اور آدھا گھنٹہ 30 منٹ آگے چلا جائے، 25 منٹ چلے، وہ اور بات ہے، لیکن یہاں تو جلسہ ابھی شاید مکمل طور پر شروع بھی نہیں ہوا اور اس بات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا پھر اب یہ ذمہ داری تو تحریک انصاف کی قیادت پر بھی آتی ہے۔ اچھا نہیں، لیکن سر دیکھیں، وہ تو مسلسل اجازت مانگ رہے تھے نا منیف صاحب، وہ تو کئی دنوں سے اجازت مانگ رہے ہیں، پھر کبھی جگہ نہیں دی جاتی ان کو، کبھی جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے، کبھی ان پہ رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں ان پہ، تو یہ سب وہ تو بہت پہلے سے کر رہے تھے۔ اب ان کو اگر آپ ایک سیاسی سپیس ہی نہیں دیں گے، آپ ان کو نہ ریلی نکالنے دیتے ہیں نہ جلسہ کرنے دیتے ہیں جیسے کہ ایک ہونا چاہیے، ایک سیاسی جماعت کو اجازت ہونی چاہیے، تو پھر ان کے پاس کیا راستہ رہ جاتا تھا؟ دیکھیے، 2-3 چیزیں ہیں جو آپ نے پوچھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر انتظامیہ سے اجازت مانگی جا رہی تھی تو انتظامیہ کو بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑی فراخ دلی کرنی چاہیے۔ 3 گھنٹے اگر وہ کہہ رہے ہیں 4 کر دینے چاہیے تھے، لیکن ٹھیک ہے۔ اب اگر انتظامیہ نے نہیں دیے تو کسی ضابطے کے تحت تو آپ نے چلنا ہے، آپ جلسہ اگر پہلے شروع کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو طوفان بدتمیزی ادھر اسلام آباد کے جلسے کے اندر کیا گیا، اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے؟ کسی نے پھولوں کے ہار تو ڈالنے نہیں تھے۔ اگر آپ آ کر وہاں پر بدتمیزی کریں گے، گندی زبان استعمال کریں گے، اور وہ دیکھیں سیاسی بات، سیاسی نعرہ اور چیز ہوتی ہے، گندی بات کو آپ سیاسی بات کہہ کے اس پر کور ڈال کے اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو جو علی امین گنڈا پور صاحب اور دیگر وہاں پر کچھ مقررین نے گفتگو کی، اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے باوجود پھر آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے، وہ تو ہوگا نہیں۔ تحریک انصاف ویسے بھی زیر عتاب ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ تحریک انصاف کا پہلے ہی ہے۔ یہاں پر بھی ابھی تو حیرانگی کی انتہا ہے کہ یہاں پر انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن وہ بھی میں کہوں گا کہ پنجاب حکومت نے اگر اجازت دے ہی دی تھی تو تھوڑی زیادہ ٹائم کے لیے دے دیتے، لیکن چلیں اگر نہیں دیا تو پھر بہرحال آپ نے کسی ضابطے کے تحت تو چلنا ہے۔ آپ کو اجازت اگر 3 گھنٹے کی ملی ہے، اس ٹائم کی ملی ہے، تو چلیں کم از کم آپ اپنا جلسہ شروع کر لیں۔ آپ 4 بجے بھی شروع کر لیں، آپ 5 بجے بھی شروع کر لیں، تو ہر کوئی میرے سمیت یہ کہے گا کہ اگر 5 بجے انہوں نے تقاریر اور جلسے اپنے شروع کر دیے ہیں اور تمام مقررین اور سپورٹرز پہنچ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، 1 گھنٹے سے فرق نہیں۔ دیکھیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے، یہ ویسے بھی وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتے، لیکن ایک شخص کا کنڈکٹ ہے، اس پہ آپ پوری جماعت کو تو نہیں روک سکتے نا۔ مطلب آپ نے کنٹینر لگا دیے، آپ نے رستے روک دیے، آپ اس کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، وقت مانگ رہے ہیں، وقت نہیں دے رہے ہیں، جگہ آپ اس کو بڑی عجیب و غریب قسم کی دے رہے ہیں، تو یہ ایک شخص کے بیانات کا خمیازہ پوری جماعت کو بھگتنا پڑا، یہ بھی تو آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کو سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کا مکمل حق ہونا چاہیے، ہاں قواعد اور ضوابط کے مطابق جو بھی ہوتے ہیں، جو بھی سیٹ کیے جائیں، جو بھی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جاتی، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ تو غلط ہے، اس کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاپولیرٹی، مقبولیت ایک سیاسی جماعت کا اثاثہ ہوتی ہے۔ سیاسی جماعت اس کے اوپر اپنا کیپٹل بلڈ کرتی ہے، لیکن پاپولیرٹی، مقبولیت کبھی بھی لائسنس نہیں ہوتی کہ آپ دھما چوکڑی مچا دیں، آپ مغلظات بکیں، آپ مسوجنسٹ قسم کی سٹیٹمنٹس پاس کریں، آپ ملک کے اداروں کو رگڑیں۔
جن ایک عدے لیڈرز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تمام لوگ ایسے، اب خیبر پختونخوا پاکستان کی اکائی ہے، اس کے وزیر اعلیٰ اگر آ کر فوج کو لتاڑیں گے اور فوج کی قیادت کے حوالے سے باتیں کریں گے، وہاں پر چند اور مقررین نہایت بےہودہ گفتگو کریں گے، تو پھر میں نے دوبارہ آپ کی بات ٹھیک، لیکن ہم نے منیب صاحب یہ بھی دیکھا نا کہ جو سنگجانی جلسے میں ہوا اس کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے علی امین گنڈا پور صاحب، پھر پتہ لگا کہ ایک بہت اہم ملاقات کر کے وہ آئے تھے، اور پھر یہ بھی خبریں ملی کہ اس ملاقات کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے، آگے بڑھیں گے۔ آج جو کچھ ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف تو نہیں جا رہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں ملاقات تو ہوئی ہے، ملاقات بھی ہوئی، بلکہ وہ ملاقات کافی ناخوشگوار تھی، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو کافی اس میں مسائل بھی رہے اور مشکل انہوں نے ایک وقت گزارا۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، بس اتنے تک ہی رہوں گا، لیکن مسائل حل نہیں ہوئے اور نہ وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انفیکٹ وہ برج شاید برن ہو گیا جو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے تھا، جس میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے تھے علی امین گنڈا پور صاحب بھی، تو میرا خیال ہے وہ ایک ایشو ڈیولپ ہوا اور اس نے ایک پرابلم بھی کریٹ کر دیا گنڈا پور صاحب کے لیے بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید مکمل طور پر چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوں۔ سر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ ایک آرڈیننس جاری ہوتا ہے، جسٹس قاضی فائزی صاحب نے بینچ بنانے والی کمیٹی سے جسٹس منیب کو نکال دیا، اسپیکر کی طرف سے خط لکھ کر پی ٹی آئی کو بالکل جو کہہ لیں کہ کاغذوں میں پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا۔ اب یہ جو ایک آئسولیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کی طرف دوبارہ جانے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے، پی ٹی آئی کو آئسولیٹ کرنا چاہتی ہے، اور لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے عدلیہ سے بھی محاذ آرائی اپنی رکھنا چاہتی ہے، یہ حالات کدھر جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ترمیم تو ارادے کرنے کا مکمل ارادہ ہے، اور جو اسپیکر صاحب کی طرف سے کیا گیا اس کے اوپر دو رائے ہیں، ایک یہ کہ قانونی طور پر درست نہیں ہے جو اسپیکر صاحب نے کیا، دوسری رائے جو حکومت کی ہے وہ یہ کہ بالکل درست ہے، قانون تبدیل ہو گیا لہذا پارٹی پوزیشن چینج ہو گئی۔ جو آرڈیننس جاری کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر ترمیم کا، وہ ایک ڈیسپریٹ موو تھی حکومت کی جانب سے، اور جس برق رفتاری سے قاضی فائزہ صاحب نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، تو اپنے ہی بہت سے پریسیڈنٹس کو انہوں نے انڈو کیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا انہوں نے ایک یو ٹرن بھی لے لیا ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن جب چیزیں اتنی اب نارملی اگریسو ہو جائیں تو پھر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں کچھ دن پہلے بھی میں نے کہا تھا، وہ آپ اشاروں میں ہی بات کر سکتے ہیں کہ آل ہیل ٹو بریک لوز، تو یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ چیز جہاں نظر۔ بہت بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آگے بڑھیں گے، کبھی راستوں میں کنٹینرز، کبھی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ، کبھی گرفتاریاں، چھڑیاں اور ہتھکڑیاں، کبھی اجازت ناموں کے لیے چکر پھیریاں، یہ ہیں وہ حالات جن میں آج تحریک انصاف نے جلسہ کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جلسے کرنا اگر جمہوری حق ہے تو جمہوری حکومتوں میں سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟